السلام علیکم۔ پراپرٹی لیکس میں خوش آمدید۔ پاکستان نے اپنا 2025-26 کا بجٹ پیش کر دیا ہے اور اس بجٹ کی منظوری کے بعد اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی رہائشی یا کمرشل پلاٹ، گھر یا اپارٹمنٹس وغیرہ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اب آپ کو کسی بھی قسم کا فائلر، نان فائلر یا لیٹ فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بجٹ میں ایک نئی اصطلاح ایلیجبل پرسن کی متعارف کرائی گئی ہے۔ اگر آپ ایلیجبل پرسن ہیں تو آپ پاکستان میں کوئی بھی پراپرٹی خرید کر اسے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایلیجبل پرسن نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بھی قسم کی پراپرٹی پاکستان میں نہیں خرید سکتے ہیں۔ اب ایلیجبل پرسن ہونے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر معلومات دینے کی کوشش کروں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بجٹ 2025-26 میں جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اور اسٹامپ ڈیوٹی پر جو ریلیف دیا گیا ہے، اسے ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور خاص کر جو سوشل میڈیا ہے اس پر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ریلیف سے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری گروتھ کرے گی، جبکہ حقیقت کیا ہے اس کی مکمل معلومات میں نے اس ویڈیو میں دی ہے، اس کا لنک اوپر آئی بٹن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس بجٹ میں وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ FBR کے تحت ایک ایسا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس میں فائلر اور نان فائلر کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا، یعنی صرف وہ لوگ جو اپنے گوشوارے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ پراپر طریقے سے جمع کروائیں گے وہی لوگ بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے، جن میں گاڑیوں کی خرید و فروخت اور غیر منقولہ جائیداد یعنی رہائشی، کمرشل پلاٹ، اپارٹمنٹس، گھر وغیرہ کی خریداری، سیکورٹی اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹ کھولنے جیسی سہولت بھی شامل ہے۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسے مالی ذرائع کے دستاویزاتی ثبوت پیش کریں۔ دیانتدار ٹیکس دہندگان کو بھی مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ تو یہی سے جو ہے وہ ایک نئی اصطلاح ایلیجبل یعنی کہ اہل ہونے کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ پاکستان میں 1 کروڑ روپے کی کوئی پراپرٹی خریدتے تھے اور آپ فائلر نہیں تھے یعنی نان فائلر ہوتے تھے تو آپ سے 10 سے 15% ٹیکس لیا جاتا تھا اور پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دی جاتی تھی، اور FBR کی جانب سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ یہ 1 کروڑ روپے کی رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید رہے ہیں اور متعلقہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اسے ٹرانسفر کرانے کے لیے، تو وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ FBR کے پورٹل پر آپ کا سٹیٹس چیک کرے گا کہ آپ اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرانے کے لیے ایلیجبل ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ ایلیجبل نہیں ہیں تو پھر آپ FBR کے متعلقہ افسر کو آپ کو بتانا ہوگا دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ کہ آپ کے پاس یہ 1 کروڑ روپے کی رقم کہاں سے آئی۔ ان کو مطمئن کرنے کے بعد آپ کو FBR کا افسر جو ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ لا کے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں دکھائیں گے تو آپ کا پورٹل پہ جو سٹیٹس ہے وہ ایلیجبل ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی پراپرٹی اپنے نام پہ ٹرانسفر کرا سکیں گے۔ اور اگر آپ ایک دیانتدار ٹیکس دہندہ ہے اور ہر سال آپ پراپر طریقے سے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہیں، لیکن آپ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں جس کی ویلیو 1.5 کروڑ روپے ہے اور آپ کی جو لاسٹ ریٹرن ہے وہاں پر آپ نے 1 کروڑ روپے کلیئر کروائے ہیں، تو اب آپ بھی جو ہے وہ ان ایلیجبل پرسن ہے، یعنی اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے نااہل ہے، کیونکہ جو لاسٹ ریٹرن ہے وہاں پہ آپ کے 1 کروڑ روپے کلیئر ہیں اور جو پراپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس کی ویلیو 1.5 کروڑ روپے ہے۔ تو اب آپ 50 لاکھ روپے اس FBR کے متعلقہ جو آفیسر ہے اس سے کلیئر کروائیں گے دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ۔ اس کے بعد اس پورٹل پر جو ہے FBR کے وہاں پر آپ ایلیجبل پرسن ہو جائیں گے اور پھر آپ اس لینڈ ڈپارٹمنٹ میں آ کے اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ اگر ان اصلاحات پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ پاکستان میں پراپرٹی خریدنے کے لیے ایلیجبل پرسن ہے یا ان ایلیجبل پرسن ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔